بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ بہاولپور جلد اول صفحہ نمبر 100۔ بیان حضرت علامہ غلام محمد صاحب گھوٹوی، شیخ الجامعہ العباسیہ بہاولپور، گواہ مدعیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً و مصلیہ۔ علامۃ الدہر فہامۃ العصر مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی، شیخ الجامعہ العباسیہ بہاولپور، علوم عقلیہ و نقلیہ میں بے بدل فاضل ہیں اور آپ کی جلالت علم و فضل علمی دنیا میں مسلم کل ہے۔ مدتوں تک آپ گھوٹا شریف علاقہ ملتان میں کامیاب درس دیتے رہے ہیں۔ پنجاب کے اکثر علماء آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ اس وقت ریاست بہاولپور کے دارالعلوم جامعہ عباسیہ کے پرنسپل ہیں۔ آپ کا یہ بیان 21 جون 1932 کو ڈسٹرکٹ جج صاحب بہاولپور کی عدالت میں ہوا۔ یہ بیان مسلسل 4 گھنٹے جاری رہا۔ عبدالرزاق مدعا علیہ اگرچہ اصالتاً موجود تھا، مگر حضرت ممدوح کے دلائل و براہین سے ایسا مبہوت ہوا کہ اس نے جرح کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ممدوح کا یہ بیان در حقیقت اس بیان کا خلاصہ ہے جو آپ نے ریاست ہازہ کی عدالت اعلیٰ یعنی دربار معلیٰ میں عالی جناب پرائم منسٹر صاحب بہادر و دیگر وزراء ذی احترام کے روبرو دیا تھا اور کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مدعی نبوت ہو وہ اور اس کے متبعین کافر اور مرتد ہیں اور ان کے نکاح بلا قضائے قاضی فسخ ہیں۔ جب دربار معلیٰ سے مزید تحقیق شرعی کے لیے مثل مقدمہ دوبارہ ڈسٹرکٹ جج صاحب کی عدالت میں واپس ہوئی تو ڈسٹرکٹ جج صاحب کی عدالت میں سب سے پہلے حضرت ممدوح کا یہ جامع اور بصیرت افروز بیان ہوا۔ ابو العباس نعمانی بہاولپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، حامداً و مصلیاً علی رسولہ الکریم۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی اصول میں سے ہے۔ اسلام کے بنیادی اصول بہت سے ہیں لیکن ان میں اہم توحید باری عز اسمہ اور ایمان بالملائکہ، ایمان بالانبیاء، ایمان بالکتب المنزلہ اور ایمان بالبعث اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یقین کرنا وغیرہ وغیرہ۔ انکار ختم نبوت کفر و ارتداد ہے۔ جو شخص پہلے اہل سنت والجماعت ہو اور پھر وہ مرزائی بن جائے اور نبی علیہ السلام کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کو قرآن نے آخری نبی قرار دیا ہے اور جو شخص اس قرآنی حکم کو نہ مانے اور اس کا انکار کرے وہ قرآن کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ دلائل ختم نبوت۔ نمبر 1، قرآن شریف میں سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا انزال 2 قسموں پر ہے۔ نمبر 1، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ نمبر 2، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا۔ آیت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، البقرہ آیت 4۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 2، دوسری جگہ قرآن شریف میں ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو کتاب دوں اور حکمت اور تم نبوت کے منصب پر فائز ہو جاؤ تو اس کے بعد ایک نبی آئے گا جو تمام پہلی چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تم لوگ اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، آل عمران آیت نمبر 81۔ اس آیت میں 2 لفظ قابل غور ہیں۔ ایک میثاق النبیین جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کو یہ خطاب ہے، اور دوسرا لفظ ثم جاءکم جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم سب کے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ تمام پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور وہ بالاتفاق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے بعد آئے ہیں۔ پس اگر مرزا قادیانی بھی نبی ہوں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے بعد نہ آئے
اور قرآن کی تکذیب لازم آئے گی۔ چنانچہ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اور مولوی محمد علی مرزائی لاہوری نے ترجمہ قرآن میں یہی معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب اکرم فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم تمام کا رسول ہوں، آج سے قیامت تک جس قدر لوگ ہوں گے سب کا میں پیغمبر ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعراف آیت 158۔ اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قیامت تک تمام لوگوں کا رسول من اللہ وہ ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پس جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت کے درمیان کسی دوسرے کو نبی تسلیم کرے وہ اس آیت کو جھٹلاتا ہے، لہذا مرتد ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے یہی معنی امام ابن کثیر نے ذکر فرمائے ہیں اور اسی طرح دوسرے مفسرین نے بھی یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 4، حضرت حق پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم میں اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور تمہارے اسلام کو میں نے پسند کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مائدہ آیت نمبر 3۔ اس آیت میں حق پاک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کامل ہو گیا، بس نہ کسی دوسرے دین کی حاجت ہے نہ کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہے۔ اب اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو نبی تسلیم کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ دین کامل نہیں ہوا اور کسی دوسرے نبی کی ضرورت باقی رہ گئی تھی، پس قرآن کریم کی تکذیب لازم آئے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو نبی مانتا ہے وہ اس آیت کو جھٹلاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، حضرت حق پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک ہونے والے ہو تم 3 چیزوں کی اطاعت کرو، اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ اگر تمہارا ان سے جھگڑا ہو جائے، کبھی تم میں اور اولی الامر میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت فقط اللہ اور رسول ہی قابل اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، سورۃ نساء آیت نمبر 59۔ اس آیت نے ظاہر کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی ایک جماعت قابل اطاعت ہوگی، اور ان کی حیثیت یہ بتلائی گئی کہ وہ نبی نہیں ہوں گے کیونکہ نبی کے ساتھ امتی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس واسطے کہ ارشاد ہے کہ نبی محض مخدوم اور مطاع ہے، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آیت کی روح سے جو لوگ اولی الامر ہوں گے نبی نہیں ہوں گے اور ان سے اختلاف ہو سکے گا، چاہے وہ صدیق ہوں، شہید ہوں، صالح ہوں، امام ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، کچھ ہوں۔ اس موقع پر میں مولوی محمد علی لاہوری کی تفسیر کے چند جملے بیان کرتا ہوں۔ مولوی محمد علی اپنی تفسیر پر لکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ کے لیے حقیقی مطاع، ایک مطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اس لیے آپ کے بعد اس امت کے اندر کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی رسول ہوگا تو وہ مطاع ہوگا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطاع نہیں رہیں گے اور یہ خلاف قرآن ہے۔ پس ختم نبوت پر یہ آیت فیصلہ کن ہے۔ جب اس کو فَإِن تَنَازَعْتُمْ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور اب تا قیامت کوئی رسول قطعاً نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6،
حضرت حق پاک فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن اس کتاب قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ہرگز نہیں لا سکیں گے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 88 اسراء۔ اس آیت میں سمجھایا گیا ہے کہ قرآن شریف تمام ہدایات سے بڑھ کر ہے اور اس کے بعد کسی ہدایت کی، کسی نبی کی، کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 7، حضرت حق پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجا منیرا فرمایا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور قرآن پاک نے سورج کو سراج کہا ہے۔ اس سے ظاہر کرنا یہ منظور ہے کہ جیسے سورج کی روشنی کے بعد کسی ستارہ یا کسی اور منیر کی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ایسی ہے کہ اس کے بعد اور کسی نبی یا ہادی کی ضرورت نہیں رہتی اور رسالت ان پر ختم ہو جاتی ہے جیسے سورج پر روشنی ختم ہو جاتی۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب قوموں کے منذر اور ہادی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے لیے ہادی ہیں، اور دوسرا اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، رعد آیت 17۔ نمبر 9، حق پاک ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے پر کتاب نازل کر دی؟ اس میں ظاہر فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی گئی یہ کافی اور بس ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، عنکبوت آیت نمبر 51۔ نمبر 10، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت 9۔ اس آیت کے یہ معنی ہے کہ قرآن کریم ایک محفوظ اور غیر متغیر کتاب ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہوگی۔ پس اگر کوئی دوسرا نبی اور دوسری وحی آ سکتی ہے تو ممکن ہو جائے گا کہ قرآن شریف کا کوئی حکم منسوخ ہو جائے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے امتی قرآن کے بہت سے حکموں کو منسوخ مانتے ہیں۔ مثلا وہ مانتے ہیں کہ جہاد بالسیف منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے وہ کافر ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہے، جس کے صاف معنی یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا کافر ہو جاتا ہے۔ فتاوی احمدیہ کتاب الصلاۃ۔ اس آخری حوالہ میں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی عمل کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ میرے دعویٰ کو نہ مانے۔ تو یہ حکم مرزا قادیانی کا ماننا نہ کہیں قرآن میں ہے اور نہ کہیں حدیث میں، بلکہ قرآن اور حدیث میں پایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کو نبی نہ مانا جاوے۔ مرزا قادیانی کو نبی ماننے سے قرآن کا یہ حکم منسوخ ہو جائے گا، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ میں منسوخ نہیں ہوں۔ نمبر 11، قرآن مجید میں ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اس آیت کی تفسیر میں مولوی محمد علی لاہوری نے لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی لغت سے اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ایک قوم ہے اور کسی قوم کا خاتم یا خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے، یعنی ان میں سے آخری ہونا۔ پس نبیوں کے خاتم ہونے کے معنی نبیوں کی مہر نہیں جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں، بلکہ آخری نبی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی اور بھی بہت سی آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہے۔ تمام مفسرین و اہل لغت نے خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کیے ہیں۔ خاتم کے معنی آخری نبی کے تمام مفسرین اور اہل لغت نے کیے ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے لیے ہیں۔ تفسیر کبیر میں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر بیضاوی، تفسیر ابو سعود حاشیہ کبیر
میں بھی خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے کیے گئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی لکھے ہیں۔ لغت کی کتاب قاموس میں لکھا ہے خاتم الانبیاء آخرهم، لسان العرب میں ہے خاتمہم آخرہم، بحر المحیط میں لکھا ہے کہ خاتم کے معنی آخری، مجمع البحار میں ہے کہ خاتم کے معنی ہے کہ لا نبی بعدہ۔ تاج العروض شرح قاموس میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک خاتم اس واسطے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت ختم ہو گئی۔ کلیات ابو البقاء میں ہے کہ ہمارے پیغمبر کا نام جو خاتم الانبیاء ہے اس واسطے ہے کہ خاتم کے معنی ہے آخری۔ صحاح میں لکھا ہے کہ خاتم الشیء آخرہ، اور منتہی العرب میں ہے خاتم چیز پایاں و آخر قوم۔ سرا میں ہے کہ خاتم شے کا آخری شے ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آخری نبی۔ احادیث ختم نبوت۔ اب میں کچھ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی حدیث جس کے معنی یہ ہے کہ اے علی تو مجھے بمثل ہارون کے ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، کنز العمال۔ دوسری حدیث ہے کہ میں اللہ کے نزدیک ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں خاتم النبیین ہوں، کنز العمال۔ تیسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پیدائش میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور مبعوث ہونے میں سب سے آخر ہوں، کنز العمال۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب پیغمبروں کا سردار ہوں اور یہ فخر نہیں کہہ رہا، اور سب نبیوں کا آخری ہوں اور یہ فخریہ نہیں، کنز العمال، جلد 6 صفحہ 104 109۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسالت و نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول اور نہ نبی ہوگا، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 51۔ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نبیوں پر 6 وجوہ سے فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھ پر نبیوں کا خاتمہ کیا گیا ہے، کنز العمال۔ اور حدیث ہے کہ میں آیا اور میں نے نبیوں کو ختم کر دیا، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 199 248۔ نمبر 8، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال نبیوں میں ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، بس میں نبیوں میں اس اینٹ کی جگہ ہوں، ترمذی جلد 2 صفحہ 221۔ نمبر 9، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عاقب ہوں، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی شے نہ آوے، ترمذی جلد 2 صفحہ 111، شمائل ترمذی صفحہ 26۔ اسی طرح اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جنہیں بخوف طوالت بیان نہیں کیا جاتا۔ ختم نبوت اجماعی عقیدہ ہے۔ اب میں مذہب اسلام کے عقائد اور سلف صالحین کے اقوال نقل کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ شرح عقائد میں علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ پس ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ اختلاف ہے کہ نبی اور پیغمبر کتنے ہوئے ہیں، مگر اول سب نبیوں کا آدم ہے اور آخر سب کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مواہب لدنیہ جلد 1۔ سبح العاشا پر جلد 13 صفحہ 305 پر ہے کہ یہ 2 کلام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے فلاسفہ کو کافر کہا گیا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کا آنا ممکن سمجھتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں۔ عقیدہ امام طحاوی صفحہ 14، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ گمراہی اور ضلالت ہے اور ہوائے نفسانی ہے۔ حضرت جناب شیخ عبد القادر جیلانی کنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ سب اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم آخری نبی ہیں۔ مولانا مولوی عبد الحکیم صاحب سیالکوٹی کنیت الطالبین کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ اعتقاد کنند اہل اسلام ہما کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا است و سالار ہما پیغمبراں است و تمام کردہ شدہ است باؤ پیغمبراں را، یعنی تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں
تمام پیغمبروں کے سالار ہیں اور آپ کے ساتھ تمام پیغمبروں کو ختم کر دیا گیا۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے پہلے خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہ آئے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تاریخ الخلفاء ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کا دعویٰ نبوت کرنا اتفاق اہل اسلام سے کفر ہے۔ صفحہ 202 الاشباح والنظائر میں ہے کہ جب کسی شخص کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ اسی کتاب کی شرح میں ہے کہ ضروریات دین میں جہل کوئی عذر نہیں ہے۔ کتاب الفصل جلد 3 صفحہ 249 میں ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کسی اور شخص کو نبی کہے گا تو اس کے کافر ہونے میں دو مسلمان بھی مختلف نہیں ہوں گے، یعنی اختلاف کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اسی کتاب کے جلد 4 صفحہ 180 میں ہے کہ کسی طرح کوئی مسلم جائز سمجھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی آوے بجز اس کے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مستثنیٰ فرمایا، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اسی کتاب کے جلد 3 صفحہ 255-56 پر ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے شخص کو نبی کہے وہ کافر ہے۔ نسیم الریاض میں ہے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے کو نبی مانے، چاہے حضرت کے زمانہ میں یا ان کے بعد کسی کو نبی مانے، تو اس نے اللہ اور رسول کی تکذیب کی۔ الصوارم المسلول میں ہے جس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہا کہ وہ اللہ کا رسول ہے وہ کافر ہے اور اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ حضرت کے بعد جھوٹے نبی آئیں گے۔ طحاوی نے مشکل الآثار میں جلد 4 صفحہ 104 میں حضرت حذیفہ سے ایک روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کے قریب دجال اور کذاب پیدا ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے 4 عورتیں ہوں گی اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق اور بھی وجوہ کفر ہیں، اور چونکہ عبدالرزاق ان کو نبی مانتا ہے اس لیے وہ بھی ان کے عقائد کا پابند سمجھا جائے گا۔ مثلا مرزا قادیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام صفحہ 564، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 میں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو اللہ کا عین دیکھا اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں، اور خدائی اور الوہیت میرے رگوں ریشہ اور پٹھوں میں گھس گئی، اور میں نے اس حالت میں دیکھا کہ کیا دیکھ رہا ہوں، ہم نیا نظام بنانا چاہتے ہیں، نئی زمین، نیا آسمان۔ بس پہلے میں نے آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کچھ تفریق و ترتیب نہ تھی، پھر میں نے ان کو مرتب کیا اور میں اپنے دل سے جانتا تھا کہ میں ان کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، پھر میں نے سب سے قریبی آسمان کو پیدا کیا، پھر میں نے کہا کہ انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، یعنی ہم نے آسمان کو، دنیاوی آسمان کو چراغوں سے مزین کیا ہے، پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کو کیچڑ سے پیدا کریں گے۔ اس سے مرزا قادیانی نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو خالق جانا، اور کوئی شخص جب خدائی کا دعویٰ کرے یا اپنے آپ کو خالق جانے وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے حقیقت الوحی صفحہ 86 اور خزائن جلد 22 صفحہ 89 پر کہا کہ اے مرزا تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔ اس سے مرزا قادیانی نے خدا کے لیے بیٹا ثابت کیا ہے۔ مرزا قادیانی حقیقت الوحی صفحہ نمبر 103، خزائن جلد 22 صفحہ 106 پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا، کبھی خطا کروں گا، کبھی صواب یعنی درستی کو پہنچوں گا۔ اس سے مرزا قادیانی نے خدا تعالیٰ کو غلطی کرنے والا قرار دیا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 75، خزائن جلد 22 صفحہ 78 پر فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان جیسے ہمارے ساتھ ہے ویسے ہی مرزا قادیانی کے ساتھ۔
اس سے مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر ناظر ظاہر کیا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 105، خزائن جلد 22 صفحہ 108 پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جس چیز کو بنانا چاہے بس کن کہہ دے وہ ہو جائے گا۔ البشرا جلد 2 صفحہ 79 پر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور جس طرح میں قدیم اور ازلی ہوں تیرے لیے میں نے ازلیت کے انوار کر دیے اور تو پس ازلی ہے۔ توضیح المرام صفحہ 75، خزائن جلد 3 صفحہ 90 پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے کہ جس کے بے شمار ہاتھ اور بے شمار پیر ہیں، اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض و طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی خدا کو تیندوے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ کتاب ضمیمہ نمبر 3، تریاق القلوب، خزائن جلد 15 صفحہ 497 پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ نئی زندگی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایک نیا یقین پیدا نہ ہو، اور نیا یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک موسیٰ اور مسیح اور یعقوب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نئے معجزات نہ دکھائے جائیں۔ نئی زندگی انہی کو ملتی ہے جن کا خدا نیا ہو، یقین نیا ہو، نشان نئے ہوں۔ اس سے مرزا قادیانی نے خدا کو حادث بنایا ہے۔ یہ عقائد ہیں جو مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھے ہیں، اور اس سے یقیناً ایک مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف کے متعلق مرزا قادیانی کا عقیدہ حسب ذیل ہے۔ مرزا قادیانی حقیقت الوحی صفحہ 84، خزائن جلد 22 صفحہ 87 پر فرماتے ہیں کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ خطبہ الہامیہ صفحہ اول ٹائٹل پیج، خزائن جلد 16 صفحہ 1 پر فرماتے ہیں کہ بے شک یہ خدا کی آیت ہے اور کوئی انسان اس کی مثل نہیں بول سکتا، یعنی اس خطبہ کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ ازالہ اوہام صفحہ 14، خزائن جلد 3 صفحہ 109 پر قرآن مجید کے متعلق فرماتے ہیں کہ پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ مبادہ قرآن شریف گالیوں سے پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا قادیانی کا عقیدہ حسب ذیل ہے۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور 3 نانیاں آپ کی زیناکار اور کسبی عورتیں تھیں، نعوذ باللہ، جس کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 291۔ پس ہم ایسے ناپاک خیال اور متکبر اور راست بازوں کے دشمن کو ایک بھلا بانس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے، چہ جائے کہ اس کو نبی قرار دیں۔ خزائن جلد کے 11 صفحہ 293۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا صاف انکار ہے جو تعلیم قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا قادیانی حسب ذیل عقیدہ رکھتے ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ 178، خزائن جلد 22 صفحہ 183۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں یہ پیشن گوئی کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک شام میں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں پہنچائیں گے، مگر یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ بی بی مریم کے متعلق مرزا قادیانی کا عقیدہ حسب ذیل ہے۔ کشتی نوح صفحہ 16، خزائن جلد 19 صفحہ 18۔ مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔
وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیوں نکاح کیا گیا اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں توڑا گیا اور تعدد ازدواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق مرزا قادیانی کا یہ قول کہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے میرا سر اپنی ران پر رکھا، تحفہ گولڑویہ صفحہ 19، خزائن جلد 17 صفحہ 118۔ حضرت حسنین شریفین کے متعلق جو مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے وہ حسب ذیل ہے۔ اعجاز احمدی صفحہ 52، خزائن جلد 19 صفحہ 164 پر لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسنین پر تم اپنے آپ کو فضیلت دے رہے ہو۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ میں افضل ہوں ان سے اور عنقریب ظاہر ہو جائے گا۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ میں تو عشق الہی کا مقتول ہوں اور تمہارے حسین کو تمہارے دشمن نے قتل کیا، پس کس قدر ظاہر اور کھلا ہوا فرق ہے۔ ان عقائد کے ہوتے ہوئے ایک شخص صراحتاً مرتد ہو جاتا ہے۔ بیان ختم ہوا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس کا لنک شیئر کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔